الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیا کالحجارہ گویا وہ پتھر کی طرح ہو گئے، دل پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں لما يتفجر منه الانہار جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں لما يشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے اعمال سے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ وہ خود پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات تمہارے دل، بنی اسرائیل کے دل بہت سخت ہو گئے، ان کے دلوں کی سختی کو بتا رہے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دوسری بات پتھر تو بہتر ہے، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں چلتی ہیں۔ تیسری بات اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ چوتھی بات اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات سے آزما کر اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا، سمجھاتا رہا، کبھی ان کو پکڑ کر کے سمجھایا، کبھی ان پر نافرمانی کی وجہ سے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر آ کر کھڑا کر دیا، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دریا سے نجات دیا، کبھی ان کے قوم کے لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے قوم کو بندر بنا دیا، ان کے قوم کے چہروں کو مسخ کر دیا، چہرے ان کے بندروں کی طرح مسخ ہو گئے، بدل گئے، خنزوروں کے چہروں کی طرح بدل گئے۔ پھر بھی اب بھی تم بدلتے نہیں کیا؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں اتنے واقعات کو دیکھ کر بھی تمہیں نافرمانیاں کرتے گئے، میں تمہاری قوم کو تم کو سزا دیتا گیا، پھر بھی تمہیں نہیں بدلتے کیا؟ اب بھی تمہارے دل میں میرا خوف پیدا نہیں ہوتا کیا؟ تمہارے دل کئی کو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کے سر کا سخت ہو گئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ اس لیے کہ لوہے کو اگر آگ کے اندر ڈال کر تاپا جائے تو لوہا نرم ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کو آگ کے اندر ڈالنے سے پتھر پگھلتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ پتھر سے تشبیہ دیا، لوہے سے تشبیہ نہیں دیا۔ لوہا آگ میں ڈالنے سے پگھلتا ہے، لیکن پتھر آگ میں ڈالے تو بھی نہیں پگھلتا۔ تو ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے،
تو آدمی کا دل کا سخت ہونا یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے آنکھوں کا خشک ہونا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا، یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ کسی آدمی کے دل کا سخت ہونا یہ بھی بدنصیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح آدمی کا خواہ کے اندر دنیا کے بارے میں ہرس میں لگ جانا، تمام میں لگ جانا، دنیا کی ہرس میں آدمی کا لگ جانا، امیدیں بڑھ جانا، یہ بھی بدبختی کی علامتوں میں سے ہے۔ اس لیے آدمی اللہ کے سامنے روتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اتنی چیزیں، اتنے انعامات دیا، کبھی کبھار ان کو اللہ تعالیٰ عذابیں بھیج کر بھی آزماتا رہا، ان کو بدلنے کے لیے یہ سب چیزیں اللہ کرتا رہا، پھر بھی لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی توحید اور اللہ کے اوپر ایمان، اللہ سے ڈرنا، یہ چیزیں ان کے اندر نہیں آ رہی۔ ڈر خوف کرنے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اب گناہ پر گناہ کرتے جا رہی جلی ہو کر، اب رونا نہیں آ رہا۔ گناہوں پر نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ ان کو سزا بھی دے رہا تھا، عبرت حاصل ہونے بول کر، پھر بھی اب اتنے گناہ کریں تو اللہ کے سامنے توبہ کرنا نہیں کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش کی دعا کرنا، یہ چیزیں یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب گناہ کر کر کے آدمی کا دل سخت ہو گیا تو پھر اللہ کے سامنے آدمی کو چاہیے کہ دعا کرے۔ جیسے اس کی مثال اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ آدمی رویا کرے گناہوں پر۔ ایک صحابی آ کر حضور سے پوچھتے ہیں، اس میں آیت میں بات کیا کہ آدمی گناہوں پر روئے، بہت زیادہ روئے، اس کا اشارہ اور مثال اس آیت میں مل رہا ہے، اس جملے میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ آدمی گناہوں پر بہت زیادہ روئے، دریا سمندر بہائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اس آیت میں اس جملے میں کیا کہ آدمی بہت زیادہ نہیں رو سکتا تو کم از کم تھوڑا تو کم از کم ذرا تو رو لے، ذرا ایک دو قطرے پانی تو آئے۔ اب تیسری بات تیسرے جملے میں کیا کہ آدمی کو اگر رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو کم سے کم آدمی دل میں تو روتا رہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ ایک صحابی آ کر حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا، کیا کرنا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہو، دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ تو یہ کرنے سے آدمی کے دل کے اندر سے سختی جاتی رہتی ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات کیا کہ پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، پتھر ٹوٹتا ہے تو اس سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، یہ باتیں تو سمجھ میں آتی، لیکن پتھر اللہ کے خوف سے گرتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ ایسا سوچتے تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ غیر قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں بھی ہے کہ غیر جاندار چیزاں وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، اور اس سلسلے میں حدیثوں میں بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور فرماتے ہیں، پہلی حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں پہاڑوں میں سے ایک پتھر ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، احد کا پہاڑ مراد، پہاڑوں میں سے ایک پتھر ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ پتھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد میں جب گزرتا تھا راستے سے تو مجھے درخت اور پتھر سلام کرتے تھے۔ اب ان کے اندر جان ہے، احساس ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتا۔ وہ دنیا کے اندر کی ہر چیز اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، وہ ہمارے کو سمجھ نہیں آتا، وہ ان کی زبان میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ پتھر، درختہ، پتھرا نبی کو سلام کرتے تھے۔ اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اطراف میں کچھ باہر نکلے، سمجھو کہ جنگل میں نکلے، تو پھر صحابہ بھی ساتھ میں تھے، تو صحابہ دیکھتے بھی تھے
تو درختاں اور پتھریں آ کر جب حضور گزرتے تھے وہاں سے تو سلام کرتے تھے حضور کو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک خیبر کے موقع پر جنگ کے لیے جہاد کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ایک عورت، یہودی عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت ایک بکری ذبح کر کے اس کے ہاتھا سامنے کے پاؤں لا کر حضور کو پیش کرتی کھانے کے واسطے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے ہی والے تھے یا کھا چکے تھے ذرا ذرا، تو پھر وہ گوشت بول دیتا یا رسول اللہ مجھے کھاؤ نہ کو. اللہ جبرائیل کے ذریعے سے وہی بھیجتے، معلوم ہوتا. تو یہاں اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، ویسی بات نہیں. جبرائیل کے ذریعے سے وحی ہوتی، وحی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا، تو پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ہی بولتا یا رسول اللہ مجھے کھاؤ نہ کو، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کی عورت کو بلا کر پوچھتے، تمہیں وہاں بول کر بلاتے اسے، تو اس گوشت میں زہر ملے کیا؟ ہاؤ تمہارے کو کیسا معلوم ہوا زہر ملے؟ سو تو جو لا کر دی مجھے گوشت کا ٹکڑا بکری کے سامنے ایک پوا، وہ پوا کو مجھے بولنے لگے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، تمہیں کھاؤ نہ کر رسول اللہ بول کر. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں. جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے حضور کے دربار میں قرآن سن کر ایمان اسلام لائے. تو ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جنات آ کر حضور سے بولے، جنات آئے سو کون دیکھے، حضور کو کون بتائے. ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ جنات آ کر حضور کے دربار میں قرآن سنے تو وہ جنات ایسو کون دیکھے، اور جناتوں کے آنے کا حضور کو کون خبر کرے، اطلاع کون کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک پتھر یا درخت تھا، وہ حضور کو اطلاع کیا کہ جنات آئی ہیں. ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. استوائے حنانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے تو پہلے ایک کھجور کا تنا تھا، کھجور کا جڑ تھی، کھجور کی جڑ تھی، کھجور کی جھاڑ کی جڑ تھی، اس پر سہارا لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے منبر کے سر کا استعمال کرتے تھے، اس پر ٹیک لے کر خطبہ پڑھتے تھے. بعد میں جب منبر بنایا گیا تو اس استوائے حنانہ اسے کیا کر ڈالے، کھجور کے تنے کو، جڑ کو نکال کر بازو رکھ ڈالے تو وہ رونے لگا تھا. ایسا روتا تھا جیسا ایک معصوم بچہ روتا ہے، اور اس کی آواز رونے کی حضور کو سنائی دیتی تھی. وہ روتا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اب مجھے اللہ کا ذکر سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے روتا تھا. آدمی کی دل کی سختی، حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ آدمی اگر زیادہ باتیں کرتے رہتا ہے تو اس کا دل روتا ہوتا رہتا ہے، زیادہ باتیں کرتے رہنے سے. اب دل زندہ کرنا کیسا؟ زیادہ ذکر کرتے رہیں گے تو آدمی کا دل زندہ رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کے ذکر کے علاوہ بات چیت کرتا رہتا ہے تو اس سے بھی آدمی کا دل سخت ہوتا رہتا ہے. اور آدمی کا دل سخت ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بدنصیبی کی بات ہے. وہ اسی حدیث میں، عبداللہ بن عمر کی حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں بہت زیادہ اللہ سے دور وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو دل آدمی کا سخت نہیں ہونا، آدمی کا دل سخت ہونا یہ بدنصیبی کی علامت ہے. اب دل کے نرم کرنے کے لیے کرنا کیا؟ دل کے نرمی کے لیے آدمی اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے، اور اللہ سے بخشش اور توبہ کرتا رہے، اور اللہ کے ذکر کو زیادہ کرتا رہے. دیکھو ابھی حدیث میں ہے نہیں بات کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں کرتے رہنے سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا. اب بہت سارے لوگ بیانات سنتے عمل نہیں کرتے، کہیں کو بولتے ان کا دل مردے ہو گئے رہتے، عمل نہیں کرنے سے کہیں بولتے، یا پھر سننے کا شوق نہیں، کہیں کو شوق نہیں بولتے، دل مر گیا ان کا. دل مر کے سے اس کو ہماری بات نہیں اترتی سو کی دل میں، اللہ کے کلام کی بات نہیں اترتی سو کہیں کو سننے کا شوق تک نہیں ہو رہا بولے تو اس کے واسطے دل مر گئے ان کے. ورنہ اگر دل زندے ہوتے تو کیا ہوتا تھا، رات تک بیان کرتے سنتے رہتے. سمجھ میں آ گیا؟ کہیں کو نہیں ہو رہا بولے تو انٹرسٹ کہیں کو نہیں آ رہا، دل مر گئے. دل مر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آدمی کو اپنے دل پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے. آدمی کا دل جب مر جاتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر اللہ کے کلام کی بات بھی اثر نہیں کرتی. پیغمبر آ کر بولے تب بھی اثر نہیں ہوتی بات، آدمی کا دل مر جاتا ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ ذکر میں لگا رہے، چلتا پھرتا اڑتا بیٹھتا میں ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ،
یہ سب چیزیں ذکر کرتے کرتے جاتے رہنا، ورنہ پھر دل مردہ ہو جاتا۔ بیکار کی خالی باتیں کرتے رہے تو بھی دل مردہ ہوتا، بول کر حدیث میں یہی بات ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ بیکار کی باتیں کرتے رہے تو بھی دل مردہ ہو جاتا۔ تو پھر اس لیے بیکار کی باتیں بھی نہیں کرنا، ضرورت پڑی تو بات کرنا، ضرورت نہیں پڑی تو پھر چپ کے رہنا، یہ اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہمارا دل مردہ ہو جاتا، مردہ ہو جاتے پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی سختی سے بچائے رکھے۔ دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اب ذرا ایک تو ذکر، دوسرا کیا؟ موت کو، خبر کو، حشر کو یاد کرتے رہیں گے تو اس سے بھی آدمی کا دل نرم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کے نرم کے لیے کیا کام کرنے کے ہیں، ذکر، موت کو یاد کرنا، خبر کو یاد کرنا، حشر کو یاد کرنا، ان چیزوں کو یاد کر کے دل کو نرم بنانے پر محنت کرنے کی توفیق عطا